محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، طالبین قرآن کریم اور محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، محترمات مستورات، خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، بالخصوص وہ خواتین جو ہمارے اس دورہ تفسیر میں اور درس تفسیر میں اللہ کی توفیق سے شریک رہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عمر کے جس حصے میں چاہتا ہے سعادتوں میں شریک کر دیتا ہے، چاہے آدمی جس عمر میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری سعادتیں قرآن کریم کے ساتھ وابستہ کی ہیں۔ یاد رکھیے، انسان میں اللہ نے دو طاقتیں رکھی ہیں، ایک حیوانی طاقت ہے، بہیمیت کی طاقت ہے، جانوروں والا ملکہ ہے، حیوانیت والی صلاحیتیں ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ نے انسان میں ملکیت والا ملکہ رکھا ہے، فرشتوں والا ملکہ رکھا ہے، روحانیت والا ملکہ رکھا ہے، ایمان والا ملکہ رکھا ہے۔ ہمارے برے صغیر کے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں قوتیں اللہ نے انسان میں ودیعت رکھی ہیں۔ کبھی انسان میں بہیمیت، حیوانیت کے ملکے کا غلبہ ہو جاتا ہے اور انسان اس ملکے کو نشو و نما کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، اور ملکیت اور روحانیت اور ایمانیات والا
جو ملکہ اور صلاحیت ہے اللہ نے اس میں رکھی، آدمی اس کو مغلوب کر لیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے تو پھر انسان پر جانوروں والے اوصاف غالب رہتے ہیں، وہ جانوروں جیسا بن جاتا ہے، اور بعض اوقات جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کفار کے بارے میں فرمایا یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے کہ انسان جب تنزلی اختیار کرتا ہے اور گرتا ہے تو وہ بعض حرکتیں ایسی کرتا ہے جو جانوروں کے اندر بھی نہیں ہیں۔ جانوروں کی زندگی بھی ایک دائرے کے اندر ہے، ایک حد کے اندر ہے، اور یہ دائرے سے باہر چلا جاتا ہے، حد سے باہر چلا جاتا ہے، عدوان اور ظلم کا مظاہرہ کرتا ہے، بلکہ حیوانیت سے بڑھ کر اس میں سبعیت اور درندگی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ دونوں ملکے رکھے۔ قرآن کریم وہ آسمانی نسخہ ہے کہ جس کے سبب سے انسان اپنی ملکیت اور روحانیت اور ایمان کے ملکے کو پروان چڑھاتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اور حیوانیت کا ملکہ اس میں دب جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، اور اس میں نیکیوں والے اور اس میں صالحیت والے اور فرشتوں والی اوصاف پیدا ہو جاتی ہیں۔ نیکی طبیعت نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے، طبیعت تقوی کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اتباع رسول کی طرف مائل ہو جاتی ہے، انسانیت اس کی بن سنور جاتی ہے، اور یہ ایک بہترین قسم کا رحم دل، خوف خدا رکھنے والا، اللہ کی نظر میں بھی محبوب اور اللہ کی مخلوق میں بھی یہ ہر دل عزیز اور پیارا بن جاتا ہے، اور یہ صفت آدمی میں پیدا ہوتی ہے قرآن کریم کے تعلق کے ساتھ۔ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ایمان کی زندگی کا ذریعہ ہے، قرآن ایمانیات کو پیدا کرتا ہے، انسان میں روحانیت کو پیدا کرتا ہے، ایمان کو پیدا کرتا ہے، تقوی کو پیدا کرتا ہے، خوف خدا کو پیدا کرتا ہے، ایک انسان کو جانور سے جدا کرتا ہے، انسان کو درندگی سے باہر لاتا ہے اور نمایاں انسان بناتا ہے اللہ کا قرآن۔ یہ نسخہ ہدایت اللہ نے ہمیں اسی لیے عطا فرمایا، یہ بڑا مبارک اور بڑا اعلیٰ نسخہ حق تعالی نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس لیے جس نے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا اس نے اپنی دنیا میں بھی اپنے آپ کو سنوارا اور اپنی آخرت بھی بنائی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرا دنیا سے سوال ہے، میں نے اپنے ان عزیز طلباء سے درسگاہوں میں بھی بارہا کہا اور آج پھر کہتا ہوں، دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی جماعت تیار فرمائی، جو اپنے شاگرد تیار فرمائے، جو اپنے مرید تیار فرمائے، جو اپنی فوج تیار فرمائی، اور جو اپنے ساتھی تیار فرمائے، اور وہ دنیا کے بہترین لوگ تھے، دنیا کی بہترین جماعت تھی۔ اس کو دنیا بھی مانتی ہے، کوئی مانے نہ مانے، اللہ نے بھی اعلان کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔
اس کا اولین مصداق حضور کے صحابہ ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. بہترین امت ہو، تمام امتوں میں سب سے افضل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت محمد میں سب سے افضل طبقہ حضور کی اس جماعت کا، حضور کے صحابہ کا، حضور کے اہل بیت کا. اب میرا سوال ہے، یہ حضور کی وہ جماعت جو اس کائنات کی سب سے افضل ترین جماعت ہے، جو کائنات کی سب سے زیادہ علم والی جماعت ہے، کائنات کی سب سے زیادہ تقوی والی جماعت ہے، کائنات کی سب سے زیادہ عمل والی جماعت ہے، کائنات کی سب سے زیادہ حکمرانی کرنے والی جماعت ہے، کائنات کی سب سے زیادہ ڈسپلن والی جماعت ہے، کائنات کی سب سے زیادہ منظم جماعت ہے، کائنات کی سب سے زیادہ منتظم جماعت ہے. یہ وہ جماعت ہے کہ جس نے دنیا کو بہترین راستے پہ چلایا، اور جس نے دنیا کی سپر طاقتوں کو زیر کر کے پوری انسانیت کو بہترین معاشی نظام دیا، اقتصادی نظام دیا، نظام امن دیا، نظام عدل دیا، نظام انصاف دیا، جس نے پوری دنیا کو تہذیب عطا کی، تمدن عطا کیا، اور دنیا کو بنایا، سنوارا. یہ تو تاریخ گواہ ہے. روم و ایران ان کے قدموں تلے آئے، ان کے پاؤں تلے آئے. وقت کی سپر طاقتوں کو انہوں نے تاخت و تاراج کیا، اور ظلم کا خاتمہ کیا، اور انسانیت کو عدل عطا کیا. ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ دنیا گواہ ہے. یہی عرب جو جہالت زدہ خطہ تھا، شورش زدہ خطہ تھا، جہاں بھوک بھی تھی، افلاس بھی تھا، غربت بھی تھی، جہالت بھی تھی، اور انسانوں میں درندوں والے اوصاف تھے. یہی طبقہ اور یہی خطہ دنیا کا بہترین خطہ بنا، اور یہی جماعت پوری دنیا کو رہنمائی کرنے والی بنی. نمک پہ ملتا تھا، درفشانی نے قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن، آنکھوں کو بینا کر دیا. درفشانی نے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن، آنکھوں کو بینا کر دیا. جو نہ تھے خود ہادی وہ اوروں کے رہبر بن گئے. وہ کیا نظر کرم تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ کیا نظر کرم تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ ان کا کون سا تعلیمی ادارہ تھا جس سے وہ پڑھ کے آئے؟ اور کون سا اس کا نصاب تعلیم تھا جس نصاب تعلیم کو اس جماعت نے پڑھا اور وہ اللہ کی بھی مقرب بن گئی، وہ کائنات کی افضل ترین جماعت بن گئی. انبیاء علیہ السلام کے بعد وہ روئے ارض کے سب سے بہترین انسان بن گئے، اور پوری روئے ارض پر انہوں نے دنیا کو ایک انقلاب عطا کیا. ان کا کیا نصاب تعلیم تھا؟ وہ کیا پڑھے تھے؟ کہاں پڑھے تھے؟ کس سے پڑھے تھے؟ ذرا غور کرو اس کے اوپر. ان کا نصاب تعلیم صرف قرآن تھا. کچھ اور انہوں نے پڑھا ہے تو مجھے بتاؤ، وہ کون سی کتاب تھی جو صحابہ نے قرآن کے علاوہ پڑھی؟ مجھے بتاؤ. ان کا نصاب تعلیم صرف قرآن تھا.
ان کے استاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کا تعلیمی ادارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی تھی، صفہ کا مدرسہ تھا۔ فرق کیا ہے؟ آج لاکھوں تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، اکیڈمیاں ہیں، اتنے بڑے بڑے نصاب تعلیم ہے، نظام تعلیم ہے، نتیجہ صفر۔ قوم پستی کی طرف جا رہی ہے۔ 75 سال ہوئے ملک، 76 سال ہوئے ملک بنے ہوئے، ہر دن پستی کی طرف ہے، ترقی کی طرف نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کیوں؟ کچھ اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں۔ صحابہ نے ایک کتاب کو اپنایا، ایک نظام کو اپنایا، ایک کتاب کے ساتھ جڑے، وابستہ ہوئے، اس کو اپنے اندر اتارا، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا، اور وہ کتاب ایک کتاب ہے، اور وہ اللہ کا قرآن ہے۔ بس وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہمارے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہم نے قرآن میں غور نہیں کیا، قرآن میں فکر نہیں کیا۔ یہی فرق قرآن نے بتایا ہے۔ مومن قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، منافق قرآن کو چھوڑ دیتا ہے۔ امت آج قرآن سے کٹی ہوئی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ اس سورہ نساء میں کچھ دن پہلے آپ نے یہی درس پڑھا، منافقین کی اللہ نے علامات بتائیں، ان میں ایک علامت یہ بھی ہے وہ قرآن کے قریب نہیں لگتے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ کائنات کی ساری سعادتیں قرآن سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آج غیر بھی ترقی کر رہے ہیں تو وہ قرآنی اصول لے کر ترقی کر رہے ہیں۔ سرچ کر لو، تحقیق کر لو۔ اگر آج مغربی اقوام بھی آپ سے آگے نکلی ہیں، آپ نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑا، انہوں نے قرآن پہ تو عمل نہیں کیا، قرآن سے کچھ چیزوں کو اپنی مطلب اور دنیا سے متعلق چیزوں کو لے کر نافذ کر دیا، وہ ترقی کر گئے، اور ہم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ہماری توجہ ہی نہیں قرآن سمجھنے کی طرف، قرآن پڑھنے کی طرف، قرآن پہ عمل کرنے کی طرف، قرآن میں ڈوبنے کی طرف۔ آؤ قرآن بھی تمہیں دعوت دیتا ہے، لوگو قرآن کہتا ہے میری طرف آؤ۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اللہ کہتے ہو پوری دنیا کے انسانوں کہو ہم نے اللہ کے ساتھ تعلق بنایا، ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق بنایا، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس لیے کہ یہ لا شک کتاب ہے، یہ لا شک نظام حیات ہے، یہ زندگی گزارنے کا مضبوط اور کامیاب ترین ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، جس میں قرآن نے اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق بھی جوڑا، عقائد بھی عطا کیے، اعمال بھی دیے، اللہ نے ہمیں نظام عدالت بھی دیا، سماحت بھی دیا، اخبات بھی عطا کیا، میرے اللہ نے ہمیں طہارت بھی عطا کی، میرے اللہ نے ہمیں فیملی سسٹم بھی عطا کیا، میرے اللہ نے ہمیں اقتصادی نظام بھی عطا کیا، میرے اللہ نے ہمیں عدالتی نظام بھی عطا کیا، میرے اللہ نے ہمیں نظام تعلیم بھی عطا کیا، میرے اللہ نے ہمیں نظام تربیت بھی عطا کیا، اور میرے اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا نظام بھی عطا کیا۔ قرآن ایک جامع کتاب ہے، آؤ اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، جڑ جاؤ، اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اس لیے جس کو توفیق ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ شکر ادا کرے۔
قرآن کے 30 پارے، 114 سورتیں، 540 رکوعات، 6600 سے زائد قرآنی آیات اللہ نے ایک خاص انداز، اسلوب کے ساتھ پیش کی ہیں، ایسا انداز کہ جو دلوں کو چیر کر رکھ دے، اتر جائے دلوں کے اندر۔ 14.5 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی قرآن مؤثر ہے، متاثر نہیں۔ آج بھی قرآن اس زمانے کے تقاضوں اور ضرورتوں کو کھول کر بیان کر رہا ہے۔ پوچھو تو صحیح، قرآن سے تعلق تو بناؤ۔ وقت کم ہے۔ قرآن کی آخری 2 سورتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کو کہتے ہیں معوذتین۔ پہلی سورت کا نام ہے سورۃ الفلق اور دوسری سورت کا نام ہے سورۃ الناس۔ لکھا ہوا ہے سورۃ الفلق مکیۃ، سورۃ الناس مکیۃ۔ سورہ فلق مکی ہے، سورۃ الناس مدنی مکی ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے وَهِيَ 5 آیات، فلق کی 5 آیتیں، اور سورہ ناس کے آگے لکھا ہے وَهِيَ 6 آیات، سورۃ الناس کی 6 آیتیں ہیں۔ تو کل کتنی ہوئی؟ 11۔ یہ 11 آیتیں اکٹھی اتری، یہ دونوں صورتیں اکٹھی اتری۔ 112 صورتیں سورت اخلاص پر مکمل ہو گئیں۔ فلق 113ویں صورت ہے، اور سورۃ الناس قرآن کی ترتیب قرآنی میں 114ویں صورت ہے۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں یہ ترتیب جو قرآن کی صورتوں کی ہے، اس ترتیب سے قرآن اترا نہیں۔ قرآن کی ترتیب میں فاتحہ پہلے ہے، لیکن اترنے کی ترتیب میں اقرأ بسم ربک الذی خلق سورہ علق پہلے ہے، لیکن یہ ترتیب توقیفی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ترتیب بتائی تھی، اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو ترتیب بتائی تھی کہ پہلے نمبر پر فاتحہ قرآن میں رکھی جائے گی، پڑھی جائے گی، دوسرے نمبر پر بقرہ ہوگی، تیسرے نمبر پہ آل عمران ہوگی، چوتھے نمبر پہ سورہ نساء ہوگی۔ یہ 7 طوال 7 لمبی صورتیں ہوں گی، اور 112ویں نمبر پر سورہ اخلاص ہوگی، 113ویں نمبر پر سورہ فلق ہوگی، اور 114ویں نمبر پر سورۃ الناس ہوگی۔ یہ ترتیب حضور کی بتائی ہوئی ہے، اس میں حکمت ہے، اور اس ترتیب کی میں بڑا شاندار ربط ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں قرآن کریم کا آغاز توحید خداوندی سے ہے، اللہ تعالی سے تعلق بنانا ہے انسان نے، اور قرآن کا اختتام وہ بھی توحید خداوندی پر ہے، اور وہ توحید کی تمام اقسام سورہ اخلاص میں اللہ نے بیان فرما دی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے۔ قرآن کا مضمون اللہ کی توحید والا، وہی قرآن کا اول ہے، وہی قرآن کا آخر ہے۔ کھولو گے قرآن کو، ابتدا توحید سے انتہا توحید پر، ایک درخت کی طرح، درخت کا آغاز گٹھلی سے اور درخت کا اختتام بھی گٹھلی پر۔ درخت کیوں اگاتے ہو؟ درخت اس لیے اگاتے ہیں پھل لیں گے۔ اب وہ جو پھل ہے جب تیار ہوتا ہے، آخر میں پھل میں کیا بچتا ہے؟ ایک گٹھلی بچتی ہے۔ تو جس چیز سے ابتدا ہے اسی چیز سے انتہا ہے۔ تو اللہ نے سبق دیا، ہر چیز سے پہلے اللہ، ہر چیز کے بعد اول اللہ، ظاہر اللہ، باطن اول اللہ، آخر اللہ۔ توحید کا مضمون اللہ نے اخلاص میں بیان کیا۔ دنیا میں اللہ کے دشمن بہت ہیں،
اور اللہ کی توحید کے دشمن بھی بہت ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کریں گے، اللہ کے دین کی بات کریں گے، اس کی وحدانیت کو بیان کریں گے، تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوگا، دشمن آپ کی جان کو بھی نقصان پہنچائے گا، آپ کے ایمان چھیننے کی بھی کوشش کرے گا، آپ کے ایمان کو بھی خطرہ لاحق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک موحد، ایک مسلمان، ایک قرآن کے طالب، ایک قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے کو اس کے دشمنوں سے بچانے کے لیے یہ دو صورتیں عطا فرما دی۔ اس میں جو سورہ فلق ہے، اس کا جو مضمون ہے وہ مضمون بتا رہا ہے یہ انسانی جان کی حفاظت کے لیے دعا تلقین کی گئی، اور جو سورۃ الناس ہے اس کا مضمون بتا رہا ہے یہ مسلمان کے ایمان، روحانیت کی حفاظت کے لیے دعا تلقین کی گئی۔ فرمایا مسلمانوں تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے تمہارے دشمن کی طرف سے، تمہارے دشمن کی طرف سے تمہاری جان کو خطرہ ہے، سورہ فلق پڑھا کرو، تمہارے ایمان کو خطرہ ہے، سورۃ الناس پڑھا کرو، سورۃ الناس کے ذریعے استعاذہ کیا کرو، سورۃ الناس کے ذریعے اللہ سے دعا کیا کرو، سورۃ الفلق کا مضمون دل میں اتارو، دماغ میں اتارو، اس پہ عمل کرو، تمہاری جان محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ تمہارے جسموں، تمہارے جانوں، تمہارے مالوں، تمہارے گھروں اور تمہارے کاروباروں کا محافظ بن جائے گا۔ اور سورۃ الناس کا مضمون پڑھا کرو، سمجھا کرو، دعا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اس کو دل دماغ میں اتارا کرو، مرتے دم تک میرا اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا، تمہارا ایمان بچ جائے گا، اور تمہاری روحانیت اور تمہارا ایمان تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ یہ حفاظت کے لیے اللہ نے دو صورتیں اتاری۔ یہ میں نے خلاصہ آپ کو پیش کر دیا۔ سورۃ الفلق جسمانی حفاظت کے لیے دعا کی تلقین، سورۃ الناس ایمانی حفاظت کے لیے استعاذے اور دعا کی تلقین۔ اور اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ حالات پیش کر کے اپنے نبی کو بھی یہی دو صورتیں تلقین فرمائی۔ اور وہ کیسے؟ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے، یہودی آپ کے دشمن تھے یہاں بڑے، مکہ میں آپ کے بڑے دشمن مشرکین مکہ تھے، اور مدینہ میں آپ کے دشمن یہودی تھے۔ یہ یہود شروع سے اسلام سے جلتے ہیں، مسلمانوں کی ایک ایک چیز سے انہیں چڑ ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے قرآن نے ان کی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے، اور جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے وہی سازشیں یہ آج کر رہے ہیں۔ افسوس کہ صحابہ قرآن والے تھے، وہ ان کی سازشوں کو سمجھ کر ان کو ناکام کر دیا تھا صحابہ نے، اور آج کا مسلمان قرآن سے دور ہے، اس لیے وہ یہود سے دوستی کر کے ان کی چالوں میں آ کر، ان کی سازشوں میں آ کر اپنا ایمان بھی تباہ کر رہا ہے، اپنا وطن بھی تباہ کر رہا ہے۔ آج جو ملک کے حالات ہیں اس کے پیچھے یہودی سازشیں، بین الاقوامی سازشیں، وہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتے، معاشی بحران، سیاسی جنگیں، دہشت گردیاں۔ میرا چیلنج ہے اور قرآن کے تناظر میں چیلنج ہے
جو حالات آج پیدا کیے گئے، ہر دور میں یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ انفرادی اجتماعی طور پر پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن نے دیا۔ وقت نہیں کہ میں آپ کو وہ سازشیں بتاؤں جب قرآن اتر رہا تھا اور یہ سازشیں کر رہے تھے۔ انہوں نے نظام زکوٰۃ کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی تاکہ غریب کی ضرورت پوری نہ ہو۔ فخاذ یہودی کہنے لگا حضرت ابو بکر کے سامنے، آج کل تو نعوذ باللہ اللہ بھوکا ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے، ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے قرضے مانگ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کی، روتا ہوا حضور کے پاس آ گیا، عدالت میں آ گیا، مجھے انصاف دو۔ اللہ نے ابو بکر کی تصدیق کر دی۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہ معاشی نظام پر ان کی کاری ضرب تھی جس کو اللہ نے ان کی سازش کو ناکام بنایا۔ انہوں نے حضور کے زمانے میں مسلمانوں کو لڑوانے کی بے حد کوششیں کی۔ ایک موقع پر تو شاس بن قیس، میں واقع جمعے میں ایک دفعہ عرض بھی کر چکا ہوں، اس کی سازشوں سے مہاجرین انصار تلواریں لے کر سامنے آ گئے۔ اتنے میں حضور تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر اس سازش کو ناکام بنایا اور اللہ نے قرآن اتارا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو خبردار ہو جاؤ، یہ تمہیں مرتد بنانا چاہتے، یہ تمہیں اپنے دین سے پیچھے کرنا چاہتے، تمہیں لڑانا چاہتے ہیں، تم نے نہیں لڑنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو، لڑو نہیں۔ دیکھو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہیں دوست بنایا ہے۔ آج بھی قرآن کا یہی پیغام ہے، پاکستانیوں لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، اپنے ملک کو برباد نہ کرو۔ جب تک تمہاری سیاست ٹھیک نہیں ہوگی، اللہ کی قسم معیشت تمہاری ٹھیک نہیں ہوگی۔ تمہیں لڑوایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ ملک کی معیشت برباد ہو اور ملک ٹوٹے۔ سازشوں کو سمجھو، عقل کرو۔ رمضان میں تو بکواسیں بند کر دو، تبرے بند کر دو، جھوٹ بند کر دو، الزام تراشیاں بند کر دو۔ میں ایک نہیں سب پارٹیوں کو کہہ رہا ہوں، تم قرآن سے دور نکل گئے ہو، دین سے دور نکل گئے ہو۔ ان یہودیوں نے حضور کو قتل کرنے کی کوشش کی، بارہا کی۔ اللہ نے ان کے اس منصوبے کو بھی ناکام بنایا۔ ان یہودیوں نے مسلمانوں کو مرتد بنانے کی تحریکیں شروع کی۔ قرآن نے اس راز کو بھی فاش کیا، اعلان کیا قرآن۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَقُّ۔ یہ تم ایک مرتد بنانا چاہتے، کافر بنانا چاہتے۔ انہوں نے بھی حضور کی توہین کی، انہوں نے بھی اللہ کی توہین کی، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور آج بھی یہ اللہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، آج بھی نبی کی گستاخیاں کر رہے ہیں، آج بھی قرآن کو جلوایا جا رہا ہے۔ ان کی سازشوں کو سمجھو۔ ان صورتوں کے نزول بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ یہودی جب سامنے سے ناکام ہو گئے تو انہوں نے چھپ کے وار کرنے کی کوشش کی حضور علیہ السلام پر۔ چھپ کے وار کرنا کیا ہوتا ہے؟ جادو ٹونا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے جادو کی حقیقت بتائی ہے، اور علماء کہتے ہیں آدمی جب انحطاط کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ جادو ٹونے کا سہارا لیتا ہے۔ یاد رکھو، قومیں جب زوال پذیر ہوتی ہیں،
کم ہمت ہوتی ہیں، بے صلاحیت بنتی ہیں، بے علم اور جاہل ہوتی ہیں، کرپٹ اور بدمعاش ہوتی ہیں، تو پھر وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنا سسٹم جادو اور ٹونے کے ساتھ چلائیں، ہم اپنے دشمن کو جادو اور ٹونوں کے ساتھ قابو کریں۔ یہ قرآن حقیقت بتاتا ہے، ہمارے ان عزیزوں نے پڑھا ہے نا تم نے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ یہودیوں نے کہا سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جو حکومت کرتے تھے پوری زمین پر، انسانوں پر، جنوں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، وہ تو جادو ٹونے کے ساتھ کرتے تھے، لہذا تم بھی جادو ٹونے سیکھو اور جادو کرو۔ اللہ نے فرمایا یہ ان کے انحطاط کی علامت تھی۔ اللہ نے ان یہودیوں کو دیہات میں زندگی دی، یہ قروی زندگی میں فیل ہوئے، قصبوں میں لائے، یہ قصبوں میں ناکام ہوئے، شہروں میں لائے، شہروں میں ناکام ہوئے، حکومت دی، حکومتوں میں ناکام ہوئے، جادو ٹونے کا سہارا لیا۔ اور قرآن نے کہا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، جادو تو کفر تک پہنچانے والا ہے، میرا سلیمان تو نبی تھا، وہ کافر نہیں تھا۔ ہمیں سمجھایا ہے اس جادو ٹونے سے بچو۔ آج مسلمانوں کے ایمان ختم کرنے کے لیے کتنی چیزیں مارکیٹ میں ہیں اور مسلمان جانتا ہی نہیں اور کافر ہوا پھرتا ہے، بے ایمان اور مرتد ہوا پھرتا ہے۔ جادو حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے 7 گناہ ایسے بتائے جو انسان کو تباہ کر دیتے، ہلاک، 7 موبقات، یہ ہلاک کر دینے والے گناہ، ان میں ایک جادو بھی ہے، سود بھی ہے، جادو بھی ہے، شرک بھی ہے۔ اور مردوں سے زیادہ عورتیں اس چکر میں زیادہ لگی ہوئی ہیں۔ اب روزے کی حالت میں جادو ہو، خاک روزہ ہوگا، روزے کی حالت کے اندر کفری عمل ہو، الٹا ایمان دے بیٹھی۔ اللہ نے قرآن کریم میں مسئلہ سمجھا دیا ہے، او میاں جادوؤں کے پیچھے نہ لگنا، جادوگروں کے پیچھے نہ لگنا۔ لا یفلح الساحر حیث اتا، جادو بھی فیل، جادوگر بھی فیل۔ اللہ کا حکم غالب آتا ہے، اللہ کا حکم غالب آتا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ کے اندر کوئی جادو کے ساتھ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ میرا اللہ نہ چاہے۔ بتاؤ نفع دینے والا کون ہے اور نقصان دینے والا کون ہے؟ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ رکھو۔ جادو ٹونا ایمان کش بیماری، توبہ کرو اللہ سے۔ اور جو جادوگر ہیں تعویذ گنڈے کی شکل میں جادو دیتے ہیں، جادو کرتے ہیں، وہ بھی توبہ کریں۔ میرے پیر و مرشد، امت کے پیر و مرشد، امام الاولیاء، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات فرمائی ہے اپنی تفسیر میں، میں اپنے ان تمام عزیز طلباء کو، فضلاء کو، یہ عالم بن کے جا رہے ہیں، وہی نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں مجھے میرے مشائخ نے وصیت کی تھی، مجھے میرے مشائخ نے وصیت کی تھی، ایک کیمیا گری کے پیچھے نہ، بلکہ میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی، وہ کہتے میرے اشائخ نے مجھے وصیت کی تھی، ایک تو کیمیا گری کے پیچھے نہ پڑنا، کچھ لوگ چکر میں لگ جاتے ہیں سونا بنائیں، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ دوسرا فرمایا عملیات نہ کرنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عملیات حرام ہیں، جائز تعویذ جائز ہے، میں ان کو حرام نہیں کہہ رہا، لیکن اس چکر میں لوگ جادوگری کرتے ہیں، اور جادو خطرناک عمل ہے۔ جادو کی بعض شکلیں کافر بنا دیتی ہیں، آدمی ان سے کافر ہو جائے۔ مثلا جادو میں اگر غیر اللہ سے مدد مانگی جائے کافر ہو گیا، جادو میں قرآن کی توہین ہو جائے کافر ہو گیا۔
پرانے احباب کو یاد ہوگا، ہمارے حاجی عزیز الحق صاحب تشریف فرمائیں، انہیں بھی یاد ہوگا، بستی خوجے میں ایک قرآن کریم ایک دربار پہ رکھا گیا اور وہ پکڑا گیا اور وہ میرے پاس آیا. پورے قرآن پر الحمد سے والناس تک پورے قرآن کو خون سے، عورت کے گندے خون سے رنگا ہوا تھا. یہ شیر آباد کا مشہور واقعہ ہے. ہم نے پرچہ کروایا، وہاں پولیس گئی، پولیس نے الٹا مدعی کو پکڑ لیا، پھر ہم بیچ میں کودے، اللہ کے فضل سے ملزم گرفتار ہوئے، لیکن لوگ صلح کر کے بیٹھ گئے. وہ میرے پاس اب تک فائل موجود ہے، FIR بھی موجود ہے. ایسے بہت سارے کام جو اللہ کی توحید اور قرآن کی خدمت نے اللہ نے اس عاجز سے لیے، انشاءاللہ مغفرت کا ذریعہ بنے گا. تو دیکھیے یہ ایک جادو ہے نہیں، یہ تو کفر ہے. قرآن پہ حیض کا خون لگانا، لگوانے والا بھی کافر، لگانے والا بھی کافر، اس پہ راضی ہونے والا بھی کافر. اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، قرآن سے تعلق بناؤ گے تو پھر جادو ٹونوں کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. حضور علیہ السلام پر جب ان کا کوئی وار نہ چلا تو انہوں نے کہا اب جادو کراؤ. لبید بن عاصم ایک منافق تھا یا یہودی تھا، یہ بڑا مشہور جادوگر تھا، بڑی موٹی فیس لیتا تھا، بڑے پیسے لیتا تھا. انہوں نے چندہ اکٹھا کیا، اس کو پیسے دیے، اس سے کہا حضور پر جادو کرو، اس راستے سے حضور کو ہٹاؤ، اس طریقے سے ہٹاؤ. اس نے کہا مجھے حضور کے بال چاہیے، بالوں پر جادو ہوتا ہے. میری تقریریں مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سنتی ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ مدرسۃ البنات میں جتنی طلباء کی کلاس ہے اس سے زیادہ طالبات کی کلاس ہے. انہوں نے بھی تفسیر پڑھی ہے اللہ کے فضل سے. آج کل بال بکتے ہیں مارکیٹ میں، عورتوں کے بال خریدنے والے باہر سے خرید رہے ہوتے ہیں. یاد رکھو انسانی بالوں کا بیچنا حرام ہے، ناجائز ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سب سے سخت جادو بالوں پر ہوتا ہے. تو لوگ اس طرح عورتوں کے بال منگواتے ہیں ان خریدنے والوں کے ذریعے، اور جادو کرتے ہیں اور عورتوں کو پھنساتے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بال بیچا نہ کرو، کسی کو دیا نہ کرو، ان کو زمین میں دفن کر دیا کرو، دبا دیا کرو. اس نے کہا مجھے حضور کے بال چاہیے. اللہ کے نبی کا اخلاق بڑا اعلیٰ تھا. میرے نبی کے پاس یہودی بچے بھی آیا کرتے تھے. ایک یہودی بچہ حضور کی خدمت کے لیے آتا تھا، کام کاج کے لیے آتا تھا گھر میں. اس کے ذریعے انہوں نے اللہ کے نبی کے بال ہی منگوائے. حضور جو کنگھا استعمال فرماتے تھے اس کنگھے کے دندانے منگوائے. نر کھجور کا خوشہ حاصل کیا، اس پہ جادو کیا. بعض روایات میں آتا ہے مجسمہ بنایا حضور کا، اس میں سوئیاں چبھوئیں اور اس سب کو ایک کنویں کے اندر دبا دیا. بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر دنیاوی معاملات میں جادو کا اثر ہوا، دینی معاملات میں جادو کا اثر نہیں ہوا. یاد رکھنا. اور دنیاوی معاملات میں جادو کا اثر ایسے ہے جیسے احد میں حضور کے دانت ٹوٹے، شہید ہوئے. تو نبی پر بشری اثرات پڑتے ہیں. حضور کو بخار بھی آتا تھا، حضور پہ حضور کو زہر کھلائی گئی، زہر کا اثر بھی ہوا. حضور کے دندان شہید ہوئے، آپ کا کندھا زخمی ہوا، آپ کا ہونٹ زخمی ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم لہولہان ہوا طائف میں، احد میں. اس طرح دنیاوی معاملات میں حضور کی طبیعت پر گرانی رہتی تھی، بوجھ رہتا تھا، کام کر کے بھول جاتے تھے. میرے آقا نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری طبیعت کو ٹھیک فرما، یہ کیا قضیہ ہے؟ اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، جبریل آئے، میکائیل آئے. حضور علیہ السلام حالت نوم میں تھے، آرام فرما تھے، سوئے ہوئے تھے. ایک نے پوچھا دوسرے سے اس شخص کو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا مطبوبن، اس پہ جادو ہے. اس نے کہا من طب
ربہو، جادو کس نے کیا؟ اس نے کہا لبید بن عاصم نے کیا۔ اس نے کہا کہاں کیا؟ اس نے کہا، دوسرے فرشتے نے کہا بالوں میں کیا، کنگھے میں کیا، نر کھجور کے خوشے میں کیا۔ کہاں ہے؟ بیر ارزوان میں ہے، ارزوان کے کنویں میں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کشف کے ذریعے، خواب کے ذریعے اس کی اطلاع کروا دی، اس کی اطلاع کروا دی۔ یاد رکھو دنیا میں کوئی جادو ایسا نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو۔ بعض جاہلوں کو یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے، یہ تو تمہارا کالا جادو ہے، یہ تو نوری علم سے دور نہیں ہوگا، قرآن حدیث سے دور نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جادوگر کی طاقت اللہ سے زیادہ ہے، کالا علم تو شیطان کا ہے، تو جادوگر کی طاقت اللہ سے زیادہ ہے، اور قرآن حدیث اور جادو کا اثر قرآن حدیث سے زیادہ ہے، یہ بھی کفر ہے، اس سے بھی توبہ کرو۔ جادو ہوا، اللہ نے اپنے نبی کو جادو کا علاج بتا دیا۔ یہ صورتیں مکہ میں بھی اتری تھیں مشرکین کے ایذاؤں سے بچانے کے لیے، اب مدینہ میں ان کی طرف متوجہ کر دیا گیا۔ میرے نبی یہ 11 آیتیں ہیں، 2 صورتیں ہیں، اس کو پڑھا کریں اور پڑھتے جائیں، گرے کھولتے جائیں، آپ سے جادو کا اثر ٹوٹ جائے گا۔ آپ نیند سے اٹھے، سیدھے اس کنویں پہ تشریف لے گئے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بھی ساتھ لیا۔ وہاں ارد گرد سڑی ہوئی کھجوروں کے پودے تھے، حدیث میں آتا ہے جیسے شیطان کے سر ہو۔ کنویں کا پانی نکلوایا، ایک بڑی چٹان اور پتھر نکلا، اس کو ہٹوایا، نیچے سے یہ سارا جادو کا مواد نکل آیا۔ ایک تانت تھی، چمڑے کی تار تھی، اس پہ 11 گانٹھیں تھیں۔ یہ مجسمہ تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی تحقیق۔ یہ بال تھے حضور علیہ السلام کے۔ آپ پر یہ 11 آیتیں اتری، آپ نے بسم اللہ پڑھی۔ 11 آیتیں تھیں، 11 گانٹھیں تھیں، ایک ایک آیت پڑھتے گئے، ایک ایک گانٹھ کھولتے گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق، گانٹھ کھول دی۔ من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ 5 گانٹھیں کھل گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، 6ٹھی گانٹھ۔ ملک الناس، 7ویں۔ الہ الناس، 8ویں۔ من شر الوسواس الخناس، 9ویں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، 10ویں۔ من الجنۃ والناس، 11ویں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 آیتیں تلاوت فرمائیں، 11 گانٹھیں کھولیں اور فرمانے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد طبیعت ایسی مبارک ہو گئی، کأنما نشط من عقال، ایسے لگتا تھا پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام رسی سے بندھے ہوئے ہیں، اب آپ کو کھول دیا گیا ہے۔ تو اللہ نے یہ 2 صورتیں عطا فرمائیں، اور میں تمہیں بتا چکا ہوں پہلی سورت سورہ فلق میں اللہ نے جسم کی حفاظت کے لیے دعا سکھائی، اور دوسری سورت میں اللہ نے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا سکھائی۔ تم بھی یہ دعا مانگا کرو۔ کب؟ حضور سے طریقہ سیکھتے ہیں نا۔ قرآن اجمال ہے، اللہ کے نبی اس کی تفصیل ہے، شرح ہے۔ چاہتے ہو جادو سے بچے رہو؟ بتاؤ چاہتے ہو تو جو کام اللہ کے نبی جادو سے بچنے کے لیے کرتے تھے، حضور جادو سے محفوظ رہے، تم بھی کرو، تم بھی کرو، انشاءاللہ جادو سے محفوظ رہو گے۔ ایمان رکھو، یقین رکھو اللہ پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول مبارک، آپ رات کو جب سوتے تھے
تو یہ چاروں صورتیں قل والی، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں صورتیں آپ پڑھتے، ہاتھ پہ دم کرتے اور اپنے جسم پہ پھیر کر سو جاتے تھے. اور اس کے ساتھ آیت الکرسی بھی ملا لو. آپ آیت الکرسی ملا کر پڑھ کر چاروں کل پڑھ کے سو گئے. اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایک فرشتہ وہ آپ کی حفاظت پہ مقرر ہو گیا. اور آپ یہ دعا کر کے سوئے، جان بھی محفوظ رہے گی انشاءاللہ. اور کہو ایمان بھی، بولو بولو ایمان بھی محفوظ. پڑھو تو صحیح، آسان صورتیں ہیں، یہ تو ہر مسلمان کو آنی چاہیے. میرے آقا ہر صبح یہ صورتیں تلاوت فرماتے تھے، ہر شام یہ صورتیں تلاوت فرماتے تھے. اگر چاہتے ہو کہ جادو سے، جنات سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے بچے، کوئی ہماری دولت نہ کھائے، ہمارا قرضہ ہڑپ نہ کرے، کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو یقین کے ساتھ ہر صبح یہ صورتیں پڑھو، یقین کے ساتھ ہر شام یہ صورتیں پڑھو. اور اسی کی تلقین ہے. اب میں ترجمہ کرتا ہوں اور ساتھ کچھ ضروری تفسیر عرض کرتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق. میرے اللہ کی عجیب شان ہے، قرآن کی بھی عجیب شان ہے. جو مضمون اللہ نے قرآن کے شروع میں ذکر کیا وہی قرآن کے آخر میں ذکر کیا. قرآن کے شروع میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، رب آیا، آخر میں بھی لفظ رب آیا. رب العالمین آیا سورہ فاتحہ کے آغاز میں، اور قرآن کی آخری صورت میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. 5 مرتبہ الناس آیا. عالمین کا معنی جہان، ناس کا معنی لوگ. تو رب بھی شروع میں، رب بھی آخر میں، جہان کا تذکرہ شروع میں، جہان کا تذکرہ قرآن کے آخر میں. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. اس کے بعد مالک یوم الدین، ایک قرات ملک یوم الدین. اور سورۃ الناس میں بھی ملک الناس، وہاں بھی بادشاہ اللہ کا بیان ہے، یہاں بھی اللہ کی بادشاہت کا بیان ہے. سبحان اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میرا معبود، میں اس کا عابد. اور یہاں آخری صورت میں فرمایا الہ الناس، اللہ پوری کائنات کا معبود. سبحان اللہ. کو الہ الناس، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور آخر میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ نیک لوگوں کے رستے پہ چلا، گمراہوں اور ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا جن سے تو ناراض ہے. شیطانوں کا تذکرہ ہے. آخر میں بھی فرمایا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ مجھے ان شیطانوں سے بچا. تو جو مضمون شروع میں وہی مضمون آخر میں. سبحان اللہ. کہو بھائی. اور عجیب اتفاق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کا پہلا حرف کیا ہے؟ بتاؤ، بولو بولو. قرآن کا پہلا حرف کیا ہے؟ با. بسم اللہ کی با. اور قرآن کا آخری حرف کیا ہے؟ والناس کی سین. با اور سین کو ملاؤ تو کیا لفظ بن گیا؟ بس. میاں قرآن مل گیا، تمہیں کافی ہے بس. حضور کے صحابہ کائنات کے افضل لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ بتاؤ کیا پڑھا تھا؟ صرف قرآن. ان کا نصاب صرف قرآن تھا. کوئی اور ہے تو مجھے بتاؤ. میرا چیلنج ہے دنیا. معلوم ہوتا ہے یہ ایسی کافی وافی کتاب ہے، اگر اس کو صحیح پڑھو، صحیح پڑھاؤ تو تم کائنات کے امام بن جاؤ گے جیسے صحابہ دنیا کے امام بن گئے.
فرمایا قل اعوذ برب الفلق، میرے نبی آپ کہہ دیجئے نا، دعا کیجئے نا، اللہ سے مانگیے نا. اور رمضان تو ہے ہی دعاؤں کا مہینہ، مانگنے کا مہینہ، مانگا کرو اللہ سے. میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کے ساتھ. فلق کا معنی ہے کسی چیز کو چیر کر کوئی چیز نکالنا. اللہ رات کو چیرتے ہیں، دن نکالتے ہیں. بیج کو چیرتے ہیں، پودا نکالتے ہیں. اور آج کل تم دیکھتے ہو ماؤں کو چیرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، بچہ آتا ہے. یہ سب فلق کے مفہوم میں شامل. اللہ تو میرا پروردگار ہے، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. کس چیز سے؟ 4 چیزوں سے تو مجھے بچا. اور ان چاروں چیزوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہے. مجھے اللہ 4 چیزوں سے بچا. پودا جب زمین سے نکلتا ہے نا، اس کو حفاظت کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یاد رکھو. یہ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے. نکلنے والے پودے کو حفاظت کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1، پہلی چیز، یہ جو پودا نکلا ہے اس کو کوئی کیڑا، حشرات الارض کھا نہ جائے. اگر کوئی پرندہ بیج اٹھا کے لے گیا، کوئی کیڑا کھا گیا، درخت نہیں بنے گا، پودا نہیں نکلے گا. اس کو مخلوقات کے شر سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر نمبر 2، اس کو مناسب موسم کی ضرورت ہے، خاص طور پر رات کو چاندنی لگے، دن کو دھوپ لگے. اور تیسرے نمبر پر اس کو مناسب غذا اور خوراک کی ضرورت ہے. پانی اس کو ملے، اس کو کھاد ملے، اس کو مناسب غذا اور خوراک کی ضرورت ہے، پھر فصل تیار ہوتی. اور چوتھے نمبر پر اس کو حفاظت کی ضرورت ہے کہ جب یہ گندم تیار ہو جائے، اللہ ان فصلوں کی حفاظت فرمائے. قرآن کے درس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہو آمین. اللہ ہمارے باغات کی حفاظت فرما، ہمارے فصلوں کی حفاظت فرما. پہلے بھی کپاس کی فصل متاثر، اس سے پہلے چاول کی فصل متاثر، سیلاب کی نظر، ملک معاشی بحران کا شکار ہے. آٹا لوگوں کو نہیں مل رہا، اس لیے دعائیں کیا کرو. ان 4 چیزوں کی ضرورت ہے. انسان کو بھی 4 خطرے ہیں. اللہ نے فرمایا ان 4 خطروں سے تم حفاظت کے لیے میرے ساتھ کنیکشن جوڑ لو، تعلق جوڑ لو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں ان 4 خطروں سے باہر نکال کر تمہاری حفاظت کروں گا. جیسے میں گندم تمہیں عطا کر دیتا ہوں، پھل تمہیں عطا کر دیتا ہوں، میں تمہارے جسموں کی بھی حفاظت کروں گا. یہ 4 خطرے ہیں تمہیں. پہلا خطرہ کیا ہے؟ من شر ما خلق. جیسے پودے کو خطرہ ہے کیڑے سے، مکوڑے سے، ایسے تمہیں خطرہ ہے تمہارے مالوں کو، خطرہ ہے چوروں سے، ڈاکوؤں سے، جنات سے، جادوگروں سے. تمہاری جانوں کو خطرہ ہے تمہارے دشمنوں سے، تمہارے حاسدوں سے. تمہاری جانوں کو خطرہ ہے اللہ کی ساری مخلوقات سے. یہ پہلا خطرہ ہے. مجھ سے مانگو، میں اس خطرے سے تمہیں بچاؤں گا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اللہ اپنی ساری مخلوق کے شر سے مجھے بچا. اب اس میں چور بھی آ گئے، اس میں ڈاکو بھی آ گئے، اس میں بدماش بھی آ گئے، اس میں جھوٹے کیس کرانے والے بھی آ گئے، ظالم افسر بھی آ گئے، انتقام لینے والے حکمران بھی آ گئے، اس میں حاسد بھی آ گئے، مخالف بھی آ گئے، جلنے والے بھی آ گئے. وہ لوگ بھی آ گئے جو ساتھ لگے پھرتے ہیں، اندر سے جڑیں کاٹتے ہیں. اللہ کو تو سب کا پتہ ہے نا. واہ میرا اللہ، تو نے کیسی مبارک دعا، مبارک صورت، مبارک وظیفہ، مبارک عمل عطا کیا. لفظ اتنا آسا ہے اور مفہوم میں کائنات کے سارے دشمن آ گئے. اللہ مجھے بچا من شر ما خلق.
اپنی ساری مخلوق کے شر سے، سانپ سے، بچھو سے، شیروں سے، درندوں سے، جل جانے سے، ڈوب جانے سے، دیوار گر جانے سے، چھت گر جانے سے، لٹ جانے سے، پٹ جانے سے، اللہ ہر مخلوق کے شر سے مجھے بچا لے، کہو آمین۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے، اِذَا وَقَبَ جب وہ داخل ہو جائے، وقوب کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا۔ جیسے پودے کو ضرورت ہے رات کے وقت مناسب موسم کی، رات اس کی حفاظت والی ہو، اللہ رات کے وقت زیادہ حملے ہوتے ہیں، جادوگر جادو رات کو کرتے ہیں، چور رات کو نقب لگاتے ہیں، ڈاکو رات کو آتے ہیں، رات کے شر سے مجھے خاص طور پہ میرا اللہ بچا، آمین کہو۔ آ رہے ہوتے ہو اندھیرے میں، یہ ہمارا نانگ شاہ سے شیرآباد تک کا حصہ یہ تو خطرناک قبائلی علاقہ بن گیا۔ دو واقعات ہمارے مہمانوں کے ساتھ، دو واقعات۔ کچھ دن پہلے ایک مفتی صاحب نانگ شاہ اترے، کوٹدو سے ان کا تعلق ہے، ان کا بیٹا یہاں پڑھتا ہے، وہ بیچارے ملنے آ رہے تھے، کار ایک آئی، اس نے کہا اتنا کرایہ لوں گا، میں لے جاؤں گا، بیٹھ گئے۔ وہ بیچارے بیٹھے، راستے میں دو آدمی اور تھے، اس کو درمیان میں بٹھا دیا، راستے میں لابر موڑ کے پاس کہیں اس بیچارے کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا سارا سامان نکال لیا، پیسے، موبائل، ہر چیز، گلا دبایا، رات کے اندھیرے میں کار روکی اور نیچے اس کو ڈال کر بڑے معزز مفتی صاحب، اللہ نے جان کی حفاظت کی، پھینکا اور چلے گئے۔ دوسرا واقعہ بھی کچھ دن پہلے، ایک مہمان آیا بیچارہ، وہ رات کو یہاں سے گیا کار پہ بیٹھ کر، سیم اسی طرح کا واقعہ ہوا، کوئی پوچھنے والا نہیں ملک میں، اور یہ شہر تو ویسے لاوارث ہے، یہاں کے لوگوں کو خوش آمدوں سے فرصت نہیں، اداروں والوں کی، اے اللہ کے بندوں کو عقل کرو۔ ایسی وارداتوں سے حفاظت کے لیے اللہ نے یہ سورت دی، تمہیں پڑھا کرو نا، یہ سورت دی، اور یہ جملہ دیا من شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے بچانا، ومن شر النفاثات فی العقد الی العالمین، میں پناہ مانگتا ہوں پھونکے مارنے والی لڑکیوں کے شر سے، جادو کرنے والے لوگوں اور نفوس کے شر سے۔ یہ عقد، نفاسات مؤنث ہے، مراد جادوگر ہیں، نفوس کی تعویل میں ہے۔ یہ جملہ میں نے اپنے ان طلباء کو کہہ دیا، یہ سمجھ گئے۔ یا اللہ جادوگر کے شرور سے مجھے بچا، جو گیروں میں پھونک لگانے والی، وہ 11 گیریں بنائی تھی اور اس میں پھونک مارا تھا، تو یہ خاص طور پر جادوگروں سے حفاظت کے لیے۔ اور مفسرین میں ایک جماعت کہتی ہے اس سے مراد جادوگر بھی ہیں، اس سے مراد پھنسانے والی لڑکیاں اور چھوکریاں بھی ہیں جو پاک دامن لوگوں کو پھنساتی ہیں اپنے جال میں، وہ بھی نفاسات فی العقد ہے۔ آج کل یہ فتنہ بھی عام ہے، حملہ آور ہیں شہوات کے نام پر۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 رستوں سے انسان میں شیطان گھستا ہے، یہ تقریر آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی، یہ قرآن والوں کے پاس ملے گی، جو باتیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شیطان 3 راستوں سے انسان میں گھستا ہے۔ نمبر 1 شہوت کے رستے سے، خواہشات کے رستے سے، ٹھیک ہے، انسان کو لڑکیوں عورتوں کی جو چاہت ہے، چھوکروں کی جو چاہت ہے، جذبات ہے، جنسی جذبات کے راستے سے شیطان گھستا ہے انسان۔ دوسرا غضب اور غصے کے راستے سے شیطان گھستا ہے۔ تیسرا غلط عقیدے کے راستے سے انسان گھستا ہے۔ ان 3 رستوں سے شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس لیے اگلی صورت میں اللہ نے اپنی 3 صفتیں بھی ذکر کر دی۔ رب الناس فرمایا اس صفت کے ساتھ غضب سے بچو، ملک الناس اس صفت کے ساتھ، رب الناس اس صفت کے ساتھ شہوت سے بچو، ملک الناس اس صفت کے ساتھ غضب سے بچو، الہ الناس اس صفت کے ساتھ گندے عقیدے سے بچو۔
تو یہ لڑکیاں جو پھنساتی پھرتی ہیں اور پھر لوٹ کے لے جاتی ہیں، عزتیں بھی، دولت بھی، سرمایہ بھی، اللہ مجھے ان کے شر سے بچا۔ اور چوتھی چیز جو انسان کے لیے خطرناک ہے، گندم تیار ہے، کوئی آگ کھڑی گندم کو آگ لگا دے، یہ حسد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے وہ حسد سے اللہ اس کو بچائیں، اس لیے فرمایا حسد سے بچنے کے لیے کہو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، مولا حسد کرنے والے کے شر سے بچا جب وہ حسد پہ اترا۔ آج کل یہ بیماری عام ہو گئی، زمین پہ پہلا گناہ حسد کا ہوا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ آسمان پہ پہلا گناہ حسد کا ہوا، شیطان نے آدم علیہ السلام پہ حسد کیا۔ ارے بھائیو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پہ حسد کیا۔ اللہ اس حسد سے محفوظ فرمائیں، حسد نہ کرو، نیکیاں برباد، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تم سمجھتے ہو اتنے عمرے ہو گئے، اتنی نمازیں، اتنے سالوں سے تہجد، حسد کی بیماری لگی، سب کچھ ختم۔ اور حسد کرنے والے کا شر بڑا برا ہوتا ہے۔ یہ چار چیزیں تعلق جان سے ہے، یہ پڑھو، اللہ تمہارے جان کی حفاظت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں پر لوگوں کے پروردگار کے ساتھ، ملک الناس، کائنات کے بادشاہ سے، الہ الناس، پوری کائنات کے معبود سے۔ وہاں مستعاذ ایک تھا، اس صورت میں مستعاذ جس سے پناہ مانگی گئی 3 صفتیں۔ کیوں؟ اس صورت میں جان نہیں، ایمان کے خطرے سے بچنے کی تلقین ہے اور ایمان کی حفاظت کا وظیفہ ہے، اور یہاں دشمن شیطان ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں ذکر کی، چونکہ یہ بڑا سخت خطرناک دشمن ہے، جو جان کے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور ایمان کا خطرہ جان کے خطرے سے زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا 3 دفعہ اللہ کا نام لو اور کہو اللہ تو کائنات کا پروردگار، تو کائنات کا بادشاہ، تو کائنات کا معبود، مجھے بچا۔ کس سے؟ ایک چیز سے بچا لے، ایک خطرہ ہے میرے ایمان کو، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بچا، جو چھپ چھپ کے وسوسہ ڈالتا ہے، الذی یوسوس، جو وسوسے ڈالتے ہیں، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، کچھ انسان ہیں، کچھ جن ہیں، کچھ شیطان انسانی شکل میں، کچھ شیطان جنوں کی شکل میں۔ فرمایا یہ وسوسے ڈال کر میرے ایمان کو خراب کرتے ہیں، مجھے ان سے بچا۔ اور آج کل یہ فتنہ بھی عام ہے، ٹی وی میں، سوشل میڈیا میں ایسے ایسے سکالر سنتے ہیں جس سے قرآن میں شک پیدا ہوا، گیا ایمان سے، حضور پہ شک پیدا ہوا، گیا ایمان سے، توحید میں شک، گیا ایمان سے، صحابہ کی عدالت پہ شک، صحابہ کو بک بک کر رہا ہے، گیا ایمان سے، اہل بیت کی طہارت پہ شک، بک بک کر رہا ہے، گیا ایمان سے، اولیاء اللہ کو بک بک کر رہا ہے، گیا ایمان سے، علماء کی تذلیل کر رہا ہے، گیا ایمان سے۔ آج کل ایمان سلب کرنے والے فتنے بھی عام ہیں۔ تو یہ 2 صورتیں ایسی مبارک، جان بھی بچائیں، ایمان بھی بچائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی سلامتی بھی عطا فرمائیں، جان کی سلامتی بھی عطا فرمائیں۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ ہمارے ان طلباء طالبات کے ساتھ جتنا مجمع شریک ہے، تو ان دونوں صورتوں کے مضمون کے مطابق سب کی جانوں کی بھی حفاظت فرما، ایمانوں کی بھی حفاظت فرما، آمین کہو۔ یہ ادارہ، اس کی ٹوٹی پوٹی خدمات آپ کے سامنے ہیں، اللہ کے فضل سے یہ ہمہ جہت، ہمہ وقت کی خدمت ہے۔ میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں، مجھے بچے بھی کہتے ہیں، ہماری کوئی چھٹی نہیں۔ آج کل مدارس میں چھٹیاں ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ
27-28 दिन में अलहम से वन्नास तक पूरे कुरान की तफसीर इनको पढ़ाई गई। और ये आपके डिवीजन में वाहिद मदरसा है आपका जामिया फारूकिया शुजाबाद, जो कुरान की ये खिदमत करता है। और ये शुजाबाद का एजाज़ है। पहले ये एजाज़ हासिल था हमारे कुतुबुल इरशाद शेखुत तफसीर हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला बेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुल हई बेलवी रहमतुल्लाह अलैह। उनके बाद ये सिलसिला बंद हो गया था। आज अल्लाह ने, आज नहीं, ये 18वां दौर तफसीर है। 18 सालों से अल्लाह ने ये सिलसिला शुरू करवाया। और जब कुरान की तफसीर पढ़ी जाती है शुजाबाद वालों, तुम्हारे पूरे शहर पर रहमत बरसती, अल्लाह की कसम रहमतें बरसती। इसकी हमने बरक़ात देखी, आप क्या जाने। अपने इस इदारे की कदर करो। इस साल 37 आलिम आलिमात आपके इस इदारे से फ़ारिग़ हुए। 60 से ज़ायद हाफिज़ बच्चे बच्चियाँ फ़ारिग़ हुए। आपके इस इदारे से 150 से ज़्यादा बच्चे बच्चियों का एक साल में नाज़रा मुकम्मल हुआ। आपके इसी इदारे में इस साल 2000 के करीब तलबा तालिबात पढ़ते रहे। इस इदारे में एक वक़्त 1000 से 1100 तलबा का खाना बनता है। कोई सरकारी ग्रांट नहीं है। आपके इस इदारे में इस एक साल में 30 के करीब बच्चे मैट्रिक कर रही हैं, मैट्रिक का इम्तिहान दे रही हैं। वो भी इन दिनों यहाँ मौजूद हैं। सहरी में, इफ्तारी में, ये रमज़ान यहीं मौजूद रहेंगे। हमारे इस इदारे की बरकत से 100 के करीब तरावी की जमातें हैं। अल्लाह अकबर। ये बता रहे हैं 45 बच्चे हमारे मैट्रिक के अंदर हैं, 45। और ये इदारा आपके ईमान की भी, दीन की भी खिदमत कर रहा है, गुरबा की भी खिदमत कर रहा है। यतीम बच्चों के लिए हॉस्टल ज़ेर तामीर है। डायलिसिस का महंगा तरीन इलाज अल्लाह करवा रहे हैं। मैं क्या हूँ कि कोई काम मुझसे होगा, जो कुछ के हुआ हुआ करम से तेरे या रब, और आगे जो कुछ भी होगा तेरे करम से होगा। अल्लाह की कसम, हमारा कोई कमाल नहीं, ये उसकी आता है। ये कुरान की बरकत है, ये कुरान की बरकत है। आपका ये इदारा 200 के करीब बेवगान को राशन दे रहा है। आपका ये इदारा 2000 के करीब आँखों के ऑपरेशन कर रहा है। आपका ये इदारा चोलिस्तान में और सैलाब के इलाकों में करोड़ों रुपए से लोगों की खिदमात सर अंजाम दे रहा है। आज भी हमारे बेटे मौलाना उमैर अपने रफ़क़ा के साथ राजनपुर में हैं, और वो वहाँ के सैलाबी इलाकों में जो मसाजिद के गरीब इमाम हैं, उनको सहर व इफ्तार का पैकेज दे रहे हैं, तकरीबन 8 लाख रुपए का। इस मद में पैसे आए थे, मैंने कहा भाई रमज़ान में फ़ौरी खर्च करो। आज वो अपना जुमा छोड़कर वहाँ खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से गरीबों का इलाज हो रहा है। भाइयों, आपसे कहता हूँ दुआएं किया करो अपने इदारे के लिए। करोगे? तामुन किया करो, खिदमत किया करो। अब मुआशी हालात ख़राब हैं, बाहर के मुआविन छोड़ते जा रही हैं, इसलिए बेवगान भी परेशान हैं। अपनी ज़कातें मदरसे में दिया करो। गंदुम आ रही है, 3000 मन गंदुम इदारे का खर्च है। 3000 मन गंदुम अपने घरों के लिए लेते हो, कुरान के तालिब के लिए भी साथ ले लिया करो। हर बंदा अपना उशुर यहाँ भेजे, अपनी ज़कातें यहाँ भेजे। मिलजुल कर, किसी की जान खपेगी, किसी का माल लगेगा, अल्लाह का दीन अगली नस्ल के पास चला जाएगा। 2-4 मिनट में इनामात दे दें। हमारे जो तलबा दौरे हदीस जिन्होंने यहाँ से किया, उनको तफसीर का 2 तफसीरों का सेट मिलेगा। बाकियों को मेरी किताबें नुक़ूश कुरान, नुक़ूश इस्लाम, नुक़ूश इल्म का सेट मिलेगा। असातिज़ातुल हदीस आगे तशरीफ़ ले आएँ। हाजी अज़ीज़ुल हक साहब हमारी शूरा के रुकन हैं, वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। ख्वाजा शकील साहब। قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا